بین الاقوامی ختم نبوت کانفرنس سہروردی میدان ڈھاکہ کی تفصیلی رپورٹ۔ تفصیلات کے مطابق بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے تاریخی سہروردی میدان میں آج 15 نومبر 2025 بروز ہفتہ بین الاقوامی ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں فجر کی نماز کے بعد سے ہی میدان حاضرین سے لبالب بھر گیا تھا اور ہر طرف عقیدت و احترام کا ماحول قائم ہو گیا۔ صبح 9 بجے باقاعدہ آغاز ہونے والی اس عظیم الشان کانفرنس میں ملک و بیرون ملک سے آئے نامور علماء کرام، مذہبی شخصیات اور لاکھوں فرزندان توحید نے شرکت کی ہے۔ کانفرنس کا باقاعدہ آغاز مولانا قاری سعید الاسلام اسد کی تلاوت قرآن مجید سے ہوا، جس نے شرکاء کے دلوں میں روحانیت اور جوش و جذبہ پیدا کیا۔ اس کے بعد پاکستان کے نعت خوان اسامہ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی۔ اس کانفرنس کی صدارت مولانا عبدالحمید پیر صاحب مدھوپور کر رہے تھے، جو متحدہ ختم نبوت کونسل اور ختم نبوت کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں۔ ان کی زیر قیادت کانفرنس میں ملک کے بڑے علماء اور دنیا کے مختلف ممالک سے آئے مہمان شریک رہے۔ منتظمین کے مطابق دن بڑھنے کے ساتھ ساتھ شرکاء کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ کانفرنس میں بین الاقوامی مہمانان گرامی میں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے صدر مولانا فضل الرحمان، جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید محمود اسد مدنی، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے جنرل سیکرٹری مولانا حنیف جلندری، انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے نائب امیر شیخ عبدالرؤوف مکی، بنوری ٹاؤن کراچی مدرسہ کے نائب محتمم مولانا احمد یوسف بنوری، متکلم اسلام مولانا محمد الیاس کھمن، جامعۃ الازہر کے پروفیسر ڈاکٹر شیخ مصعب نبیل ابراہیم سمیت دیگر شامل تھے، جبکہ بنگلہ دیش کے مقامی علماء کرام میں حفاظت اسلام جماعت کے امیر مولانا شاہ محب اللہ بابو نگری، دارالعلوم حافظاری کے محتمم مولانا خلیل احمد قریشی، الہیئۃ العلیٰ اور وفاق المدارس بنگلہ دیش کے سربراہ مولانا محمود الحسن، بیت المکرم قومی مسجد کے خطیب مفتی عبد المالک، اسلامی تحریک بنگلہ دیش کے امیر مفتی سید محمد رضا الکریم، بنگلہ دیش خلافت مجلس کے امیر مولانا مامون الحق سمیت ملک کے دیگر معروف 50 سے زائد علماء کرام شریک تھے۔ کانفرنس کے دوران عوام کے لیے گاڑی پارکنگ اور ہنگامی حالات میں رہنمائی فراہم کی گئی۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ اس کانفرنس کے انعقاد کا مقصد ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت اور بین الاقوامی اتحاد کو فروغ دینا ہے۔ یاد رہے کہ لاکھوں شرکاء کے اجتماع کے ساتھ سہروردی میدان آج ایک تاریخی منظر میں تبدیل ہو گیا تھا۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید محمود اسد مدنی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کے بہت سے معاملات میں سمجھوتہ ممکن ہے، مگر عقیدے کے معاملے میں کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جو اس حقیقت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو کسی جھوٹے نبی کے ماننے والوں کو تسلیم کرے وہ بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ان کے خطاب کو سہروردی میدان میں موجود علماء اور عوام نے گہری توجہ سے سنا اور ہر طرف سے نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہوتے رہے۔ قومی مسجد بیت المکرم کے خطیب مفتی عبد المالک نے کہا کہ ختم نبوت کے حساس اور بنیادی عقیدے کے مسئلے پر کوئی ابہام یا اختلاف نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے واضح کیا کہ قادیانی کوئی فقہی یا مسلکی گروہ نہیں بلکہ اسلام کے دائرے سے مکمل طور پر باہر ہیں، اور ان سے متعلق اختلاف کو مسلکی اختلاف کہنا اسلام کی توہین کے مترادف ہے۔ مفتی میزان الرحمان سعید نے کہا کہ دنیا کے متعدد مسلم ممالک پہلے ہی احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے چکے ہیں، اور اب ضروری ہے کہ حکومت بنگلہ دیش بھی انہیں غیر مسلم قرار دے۔ خطیب بنگال علامہ جنید الحبیب نے حکومت بنگلہ دیش کی موجودہ چیف ایڈوائزر کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ احمدی بنگلہ دیش میں رہیں گے، مگر مسلمان کی حیثیت سے نہیں، بلکہ انہیں اگر بنگلہ دیش میں رہنا ہے تو غیر مسلم اقلیت کے طور پر ہی رہنا ہوگا۔ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے معاون سیکرٹری جنرل رفیق الاسلام خان نے واضح اعلان کیا کہ جماعت اسلامی اقتدار میں آتے ہی احمدیوں کو سرکاری طور پر غیر مسلم قرار دے گی۔ انہوں نے ختم نبوت کے عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں اور کوئی نبی بعد میں نہیں آئے گا۔ BNP کے رکن صلاح الدین احمد نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہی مسلمان ہونے کی بنیادی شناخت ہے۔ انہوں نے بسم اللہ کی آئینی شق کی بحالی اور آئندہ قانون سازی کے وعدے بھی کیے۔ جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کی جنرل سیکرٹری مولانا منظور الاسلام افندی کا کہنا تھا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اذان اور مسجد یہ سب عبادات اور علامات
صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص ہیں اور کسی غیر مسلم کو ان کے اپنانے یا استعمال کرنے کا حق نہیں ہے۔ مجلس احرار پاکستان کے امیر مولانا کفیل بخاری نے کہا کہ قادیانی دائرہ اسلام سے باہر ہیں اور تمام مسلمانوں کو قادیانی عقیدے سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ عنایت اللہ عباسی نے کہا کہ اگر مسلمانوں کے بنیادی مطالبات آئین میں شامل نہ کیے گئے تو وہ آئین کو قبول نہیں کریں گے۔ بزرگ عالم دین مولانا محب اللہ بابو نگری نے کہا کہ دنیا کے متعدد مسلم ممالک نے قادیانی جماعت کو ریاستی سطح پر غیر مسلم قرار دے دیا ہے اور بنگلہ دیش میں بھی یہی اقدام ہونا چاہیے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عقیدہ ختم نبوت پوری امت مسلمہ کا مشترکہ مسئلہ ہے اور امت کا ایمان اسی عقیدے پر استوار ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش اور پاکستان مسلمانوں کے دو علیحدہ ملک ہیں مگر عقیدہ ایک ہے، جذبہ ایک ہے، طاقت ایک ہے۔ یہ ختم نبوت کا اجتماع دونوں ممالک کے درمیان بھائی چارے، تعلق اور باہمی تعاون کو مزید مضبوط کرے گا۔ یہ محبت کا رشتہ انشاءاللہ اور گہرا ہوگا۔ اجلاس کے اختتام پر عوام و علماء کی بڑی تعداد نے ان کے خیالات کو زبردست پذیرائی دی اور ختم نبوت کے دفاع میں امت کے مشترکہ موقف پر اتفاق کا اظہار کیا ہے۔ سہروردی میدان میں منعقدہ عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے متحدہ ختم نبوت کونسل کے مرکزی کنوینر پیر عبدالحمید مدھوپوری دامت برکاتہم نے سیاسی قیادت سے قادیانی مسئلے پر کھل کر اور دو ٹوک موقف اختیار کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان، بھارت اور دنیا کے مختلف ملکوں سے ممتاز علماء اور مہمانان گرامی کی شرکت اس حقیقت کو مزید مضبوط کر رہی ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ پوری امت کے ایمان کا دل ہے۔ پیر صاحب مدھوپوری دامت برکاتہم نے انتہائی واضح الفاظ میں کہا کہ میری آخری بات یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہدایت کے مقابلے میں کوئی نئی راہ نہیں ہو سکتی اور باطل کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتا ممکن نہیں۔ انہوں نے سیاسی جماعتوں خصوصاً جماعت اسلامی اور BNP کو سخت تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ اقتدار میں آ کر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا فیصلہ نہیں کرتے تو یاد رکھیں آپ کے خلاف بھی ملک گیر تحریک کھڑی ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ سیاسی قیادت توبہ و رجوع کرتے ہوئے عوامی توقعات کا احترام کرے اور ذمہ دارانہ کردار ادا کرے۔ اجتماع میں مقررین نے ملک میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قوم کے ہر طبقے کو متحد رہنے کی ضرورت پر زور دیا۔ خلافت مجلس بنگلہ دیش کے امیر مولانا مامون الرحمان نے کہا کہ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کی بنیاد ہے اور نبوت کے سلسلے میں کسی بھی قسم کا نیا دعویٰ براہ راست اسلامی عقیدے کی مخالفت ہے۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ اس مبارک سلسلہ نبوت سے خارج سمجھا جائے گا۔ مولانا مامون الرحمان نے سہروردی میدان میں ہونے والے بھرپور اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس ریاست میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا فیصلہ ناگزیر ہو چکا ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ 2013 کے شاپلا چتوار واقعے اور 2024 کی عوامی تحریک کے اہم مطالبات میں قادیانی مسئلے پر ریاستی فیصلہ سر فہرست تھا۔ مولانا مامون الرحمان نے حفاظت اسلام بنگلہ دیش کے امیر مولانا محب اللہ بابو نگری دامت برکاتہم اور پیر عبدالحمید مدھوپوری دامت برکاتہم کے بیانات کی مکمل تائید کرتے ہوئے کہا کہ قیادت کے تسلسل کے ساتھ ہم یہ مطالبہ ریاست کے سامنے مزید مضبوط انداز میں رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ قادیانی مسئلے کے حوالے سے عوام کا احساس اور مطالبہ بالکل واضح ہے اور پارلیمان سے قانون پاس کر کے انہیں غیر مسلم قرار دینا عوامی آواز کی ترجمانی ہوگی۔ خطاب کے اختتام پر انہوں نے ریاستی پالیسی سازوں سے مطالبہ کیا کہ وہ ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ اور مذہبی جذبات کے احترام کو سنجیدگی سے اپنی ترجیحات میں شامل کریں۔ جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کے امیر علامہ عبید اللہ فاروق دامت برکاتہم نے کہا کہ ختم نبوت کا عقیدہ براہ راست قرآن کریم سے ثابت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دینے کے بعد کسی نئے مدعی نبوت کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ انہوں نے کہا کہ ختم نبوت کے بعد نئے دعوے کرنے والے اسلامی عقیدے سے باہر ہیں، اس پر امت کا مکمل اتفاق ہے۔ علامہ عبید اللہ فاروق نے واضح کیا کہ یہ عوامی تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک پارلیمنٹ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا فیصلہ نہیں کرتی۔ حکومت کوئی بھی ہو، اس مطالبے سے پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ ضرورت پڑنے پر پرامن مظاہرے، عوامی ریلیاں اور ملکی سطح پر قومی دباؤ برقرار رکھا جائے گا تاکہ آئینی
و پارلیمانی فیصلہ جلد سامنے آ سکے۔ اجتماع کے دیگر مقررین نے ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ اور ملی وحدت کی مضبوطی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ قادیانی مسئلہ پوری امت کا مشترکہ حساس مسئلہ ہے جس پر کوئی سمجھوتہ قابل قبول نہیں۔ انٹرنیشنل مجلس تحفظ ختم نبوت کے سیکرٹری جنرل اور متحدہ ختم نبوت کمیٹی کے ممبر مولانا محی الدین ربانی نے قادیانیوں کو ریاستی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے مطالبے کو دہراتے ہوئے 4 نکاتی ملک گیر احتجاجی و تنظیمی پروگرام کا اعلان کیا جو درج ذیل ہے۔ نمبر 1، 30 اپریل تک علماء، طلباء، مشائخ اور عام مسلمانوں کی شرکت سے پورے ملک میں بڑے پیمانے پر دستخطی مہم چلائی جائے گی۔ نمبر 2، مئی اور جون 2026 کے دوران ملک کے ہر ضلع کے ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں تحفظ ختم نبوت کے مطالبات پر مشتمل یادداشت جمع کرائی جائے گی۔ نمبر 3، جولائی 2026 سے نومبر 2026 تک مرحلہ وار ہر ڈویژن میں بڑے پیمانے پر ختم نبوت کانفرنسیں منعقد ہوں گی۔ نمبر 4، انہوں نے کہا کہ اگر اس تمام پرامن جدوجہد کے باوجود حکومت قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا فیصلہ نہ کرے تو دسمبر 2026 میں ملک گیر سطح پر قومی علماء و مشائخ کنونشن منعقد کیا جائے گا اور اس میں مزید سخت اور واضح لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ مولانا محی الدین ربانی نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ مطالبہ کسی گروہ یا جماعت کا نہیں، پوری امت مسلمہ کا ایمانی مطالبہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی اس تحریک کی اصل بنیاد ہے۔ اجتماع کے مقررین نے کہا کہ ختم نبوت کا تحفظ مسلمانوں کی ایمان کا بنیادی حصہ ہے اور قادیانی مسئلے پر جلد از جلد پارلیمانی فیصلے کی ضرورت ہے۔